السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے ایک نقشہ ہے، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کا نقشہ ہے۔ یہ صحرائے سماوا میں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر شام، یعنی عراق سے شام کی طرف، بصرہ شام۔ یہ سمجھے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور یہ کافی اہم ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے تاریخ میں ایڈونچرس مانا جاتا ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع اول کے مہینے میں 11 ہجری میں انتقال کر گئے تھے، یا پھر جو ہے 632 میں عیسوی کے لحاظ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے جو ہے سب سے پہلے تو جنگ جو کیے، وہ جتنے بھی لوگ مرتد ہو گئے تھے یا پھر زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے یا پھر نبوت کا دعویٰ لے کے اٹھے تھے، تو ان کے خلاف جنگ کیے، 11 فوج روانہ کیے ایک ساتھ۔ وہ چاہیں گے تو میں نقشہ الگ سے دکھا دوں گا کون کون سے سپہ سالار بنائے گئے تھے۔ اس کو جو ہے وہ سمجھے کہ رد وار بولتے ہیں، مرتدین کے خلاف جنگ۔ اس کے بعد جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف بھیجے، اور عراق میں وہ سمجھ جائیے کہ یہ سمجھے کہ ربیع اول سے لے کر کے یہ سمجھے کہ ذی قعدہ ذی الحجہ تک جو ہے یہ پورے جزیرے نما عرب کا معاملہ فنش ہو گیا۔ اس کے بعد سمجھ جائیے کہ 12 ہجری سے جو ہے عراق کا معاملہ شروع ہوا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلد سمجھے کہ 15 جنگ جیت چکے ایرانیوں سے، اور ابھی وہ پورا عراق اور ایران جیتنا باقی تھا کہ بیچ میں معاملہ یہ ہوا کہ شام سے بھی جنگ شروع ہو گئی۔ شام سے جنگ شروع ہونی تھی تو 4 سپہ سالار کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کیے تھے۔ ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ایک شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ایک یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور ایک جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ لیکن ہرقل جو ہے وہ بہت بڑی فوج لے کر کے آ گیا تھا، تو ابو عبیدہ بن جراح جو ہے کلیکٹیو ان لوگوں کے سپہ سالار تھے، تو انہوں نے جو ہے فوج کی درخواست کی اور فوج بھیجیے، ہم لوگ یہاں پہ پھنس گئے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوج نہیں تھی، کیونکہ آدھی فوج جو ہے عراق کی طرف تھی، آدھی فوج شام کی طرف تھی، لیکن عراق میں کافی کامیابی مل گئی تھی، اور شام میں مسلمانوں کا مسئلہ تھوڑا سا کریٹیکل ہو گیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دیے کہ ایز سون ایز پاسبل آپ جو ہے آدھی فوج لے کر کے آپ عراق سے شام پہنچیے، وہاں کریٹیکل ہے اور آپ کی سخت ضرورت ہے، اور آدھی فوج کو مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چھوڑ دیجیے، اور وہ عراق سے جنگ کریں گے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا کو کراس کیے، یہ بہت سخت صحرا تھا جس کو کراس کیے، یہاں پہ پانی اور چھاؤں وغیرہ کچھ نہیں تھا، ایڈونچرس تھا لیکن شارٹ کٹ تھا، اور اگر جو ہے کھانا پانی کا جو ہے اگر انتظام کرتے تو پھر بہت لانگ روٹ لینا پڑتا، تو ہو سکتا تھا کہ مسلمان یہاں پر کرش کر دیے جاتے۔ تو ان کا جذبہ ایمانی دیکھیے کہ معاملہ کیا ہوا۔ میں خلافت راشدہ سیریز میں پورے جو ہے تفصیل سے بتایا ہوں، آج میں صرف نقشہ دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں پر تھے ہیرا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں سے سمجھیے کہ عین التمر گئے ہیں، اور پھر جو ہے دوما، پھر قراقر، اور اس کے بعد جو ہے وادی حوران، اور پھر اوپر گئے ہیں سوا، یہ صحرائے سماوا ہے جو بہت ڈینجر صحرا ہے، پھر اوپر گئے ہیں کواسل، اور اوپر سے نیچے آئے ہیں ارک، تدمر، پھر قریتین، پھر حوارین، پھر جرود، قطیفہ، پھر نیچے آئے ہیں دمشق سے نیچے ہوتے ہوئے بصرہ شام، یہاں پر آ کر کے جو ہے پھر فائٹنگ کی ہے۔ یہ سمجھ، یہ میں سوچا کہ آپ لوگوں کو نقشہ دکھا دوں، تو اگر آپ لوگوں کو نقشہ وغیرہ میں دلچسپی ہے تو آپ لوگ بولیے، تو میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں
सारे को नक्शे से मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। सीरत नबी के में भी अगर आप नक्शा जानना चाहते हैं, ईरान का नक्शा क्या है, इराक़ का नक्शा क्या है, जज़ीर सऊदी का नक्शा क्या है, ओमान का, यमन वगैरह का, शाम का, मिस्र का, स्पेन वगैरह का, तो मैं इंशाल्लाह जो है छोटी छोटी वीडियो बना करके आपको समझा सकता हूँ। अगर आप लोग दिलचस्पी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बोलिए, तो मैं इसी तरह नक्शा जो है रोज़ाना एक एक ला करके आप लोगों को जो है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आसानी के लिए लाया करूँगा। जज़ाकल्लाह।